آج کل چاندنی راتیں تھیں اور نورا شینو سے ضد کر کے اپنی ڈیوٹی پر آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس چھت سے ذرا فاصلے پر جہاں اس وقت وہ تکیے سے ٹیک لگائے اور بندوق گود میں رکھے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، شینو بھی اپنے کمرے میں جاگ رہی تھی۔ شینو نے ایک مرتبہ اشارے سے اپنی چھوٹی سی حویلی میں اپنا کمرہ نورے کو دکھایا تھا، اور وہ کمرہ تقریباً 30 فٹ کی دوری پر تھا، اور اس کی روشن کھڑکیاں اس بات کا ثبوت تھیں کہ شینو جاگ رہی تھی۔ کبھی کبھی نورے کو شینو کی حویلی اور اس کے نوکر اور شینو سب پراسرار لگتے تھے۔ اس حویلی میں کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ دودھ اکٹھا کرنے والی کمپنی کی گاڑی آتی تھی یا پھر بھینسوں کو جنگل میں لے جانے والے 2 آدمی۔ ان سے بات چیت کر کے نورے کو صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا تھا کہ وہ گاؤں میں رہتے تھے اور شینو ایک بڑی اچھی چوہدرانی تھی۔ نورے نے ایک آدھ بار شینو کے جیل میں مقید شوہر کے بارے میں بات کرنی چاہی، لیکن انہوں نے کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ بوڑھی ملازمہ جو نورے کے لیے چائے کھانا وغیرہ لاتی تھی، ایک تو بدمزاج سی عورت تھی جس کے بارے میں نورے کا اندازہ تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، اور دوسرے وہ اونچا سنتی تھی، اور کسی ایسی عورت سے کسی موضوع پر سر مارنا نورے کے بس کی بات نہیں تھی۔ آسمان پر ایک تارا ٹوٹا اور اپنے پیچھے ایک لمبی سرخ لکیر چھوڑتا افق میں گم ہو گیا تو نورا چونکا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جب شیطان آسمان پہ جانے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے اسے آگ کے گولے سے مارتے ہیں، اور یہ روشنی اسی سے ہوتی ہے۔ پھر شیطان سے اس کا خیال سردار سلطان کی طرف چلا گیا۔ اسے سردار سلطان سے شدید نفرت تھی۔ سلطان سے ہی نہیں، تمام سرداروں سے، کہ علاقے کے سبھی لوگ اسی کی طرح سوچتے تھے۔ ان سبھی لوگوں میں بس وہ شمار نہیں کیے جا سکتے تھے جو سردار سلطان کے مقرب تھے۔ ان میں سے ایک تو بدماشوں کا وہ ٹولہ تھا جن میں سے کچھ کا تعلق سردار سلطان کے علاقے سے تھا، اور کچھ باہر کے قاتل، ڈاکو اور مفرور تھے جنہیں سردار سلطان نے اپنے کام سر انجام دینے کے لیے پناہ دے رکھی تھی۔ اس رات اس نے لالوں کو اغوا کرنے والوں میں سے 2 کو پہچان بھی لیا تھا۔ ایک مندری تھا اور دوسرا تانا۔ اسے ان دونوں سے بھی نفرت تھی، اس لیے کہ جب وہ 10-12 سال کا تھا تو ایک مرتبہ سردار سلطان نے کسی قصور پہ اس کے باپ کی شلوار اتروا کے اس کے چوتڑوں پہ 10 جوتے لگوائے تھے، اور یہ جوتے تانے نے مارے تھے۔ اس کا باپ کتنے ہی دن چت نہیں سو سکا تھا۔ نورے نے نفرت سے تھوکا اور پھر لالا کے بارے میں سوچنے لگا۔ حیرت کی بات تھی کہ اسے اب لالا کے تصور کے ساتھ جسم کا تقاضا جاگتا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ بس اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ لالا کی آغوش میں پڑا رہے اور لالا اپنی انگلیوں سے اس کے بال سنوارتی رہے۔ پھر وہ تصور میں لالا کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھتا، جو صبح صبح اس کے لیے ناشتہ تیار کرتی، اس کی سائیکل کو کپڑے سے جھاڑتی پونچھتی، اس کے کپڑے استری کرتی، اور پھر ایک خوبصورت بچے کو اسکول کے لیے تیار کر کے اس کی سائیکل پر سوار کرتی۔ نورا مسکرایا، لیکن یہ مسکراہٹ وقتی تھی۔ پھر وہ بے چین ہو گیا۔ اب اسے کچھ کرنا چاہیے، اس نے سوچا، اور ایک سگریٹ سلگا کر ایک طویل کش لیا۔ وہ اتفاقاً ادھر ہی دیکھ رہا تھا جب شینو کے کمرے کی بتی بجھ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اب سونے لگی تھی اور نورے کو بڑی ہوشیاری سے ڈیوٹی دینا تھی۔ اس نے بندوق دونوں ہاتھوں میں سنبھالی اور ایک بار پوری چھت کا چکر لگایا، اور طاقتور ٹارچ کی روشنی میں جانوروں کے باڑے میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا۔ سب ٹھیک تھا۔ نرمین نے سردار نعیم سے بات کرنے کے بعد فون رکھا۔
یہ سچ تھا کہ وہ ابھی تک مجید امجد کی نظمیں پڑھ رہی تھی، لیکن پھر اسے یوں لگا کہ شاید وہ مزید نہ پڑھ سکے گی۔ اس نے کتاب ایک طرف رکھی، ہاتھ بڑھا کے ٹیبل لیمپ گل کیا اور ہلکی نیلی روشنی میں دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کے سوچنے لگی۔ اسے سردار نعیم اچھا لگا تھا، صرف اچھا نہیں، بہت اچھا لگا تھا۔ وہ اسے اپنے پاس آنے والے مردوں سے مختلف لگا تھا۔ شاید اس سے پہلے وہ کسی عورت کے پاس نہیں گیا تھا۔ نہ جانے نرمین نے یہ کیوں سوچا؟ شاید اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جب تک وہ ستار بجاتی رہی یا ان دونوں کے لیے جام بناتی رہی، وہ مسلسل خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا، صرف اس کا چہرہ۔ نرمین کو یہ اچھا لگا تھا، ورنہ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھے مرد اسے کن نظروں سے دیکھا کرتے تھے، اور پھر اگلی ملاقات کے لیے کیسے منہ مانگی رقم دے کر اسے کبھی ملک ہی میں اور کبھی ملک سے باہر لے جایا کرتے تھے۔ لیکن سردار نعیم مختلف تھا۔ اس نے گو سردار نعیم کا فون نمبر مانگنے سے خود کو بڑی مشکل سے روکا تھا۔ وہ اپنے پاس آنے والوں کے فون نمبر اپنے پاس نہیں رکھا کرتی تھی، لوگ خود ہی اس سے رابطہ کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اس شام اس کا جی چاہا کہ سردار نعیم کا نمبر اس کے پاس ہو۔ پھر جب وہ اپنے بیڈ روم میں پہنچی تو اس کا جی چاہنے لگا کہ کاش سردار نعیم کا نمبر اس کے پاس ہوتا تو وہ اس سے باتیں کرتی، اور پھر سردار نعیم نے خود ہی فون کر دیا۔ وہ مسکرائی۔ اس نے اسے اپنے گھر بلوایا تھا۔ کیا واقعی وہ اسے اپنی لائبریری دکھانا چاہتی تھی؟ اس نے ایک طویل انگڑائی دی اور پھیل کے بستر پر لیٹی۔ ایک بار پھر اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے چونک کے فون کی طرف دیکھا۔ گھنٹی بجتی رہی۔ اس نے فون بند کر دیا اور برا سا منہ بنا کے ابھی فون سے ہاتھ ہٹایا ہی تھا کہ گھنٹی پھر بجنے لگی۔ اس نے چند لمحوں تک سوچا اور پھر فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ سردار نعمان بول رہا ہوں، میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ نرمین نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ فون کان سے لگائے رہی۔ سردار نعمان پھر بولا، آئی ایم سوری، اس دن مجھ سے۔ نرمین نے فون بند کیا اور پھر گھنٹی کی آواز بھی، اور تکیہ اپنے سینے سے لگا کے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ سردار نعمان نے فون پٹخ کر بند کیا اور پھر قدرے اونچی آواز میں خود سے مخاطب ہوا، سمجھتی کیا ہے خود کو الو کی پٹھی، جب چاہوں اٹھوا لوں، شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی کنجری کو۔ سردار نعمان بہت غصے میں تھا، وہ نشے میں بھی تھا۔ آج پارٹی کا اجلاس تھا اور اس سے جلنے والے چند ممبروں نے اس کی شکایت کی تھی کہ وہ نہ تو کبھی اسمبلی کے اجلاس میں آتا ہے اور نہ ہی پارٹی کی میٹنگز میں۔ سردار نعمان پارٹی کے ذمہ داروں کے سامنے مذکورہ لوگوں سے الجھ گیا تھا، اور یہ بات پارٹی کی سینئر قیادت کو بری لگی تھی، اور اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں بتا دیا گیا تھا کہ اگر اس نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو پھر ٹکٹ اسی کے علاقے سے سرفراز چودھری کو بھی دیا جا سکتا تھا، جس نے ابھی کوئی 6 مہینے پہلے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا تھا اور گزشتہ مہینے ہی پارٹی میں 10 لاکھ کا چندہ دیا تھا۔ پارٹی میٹنگ سے نکل کر سردار نعمان ایک دوست کے گھر چلا گیا۔ اس کا یہ دوست ایک فارم ہاؤس میں تنہا رہتا تھا، اور اس نے ابھی پچھلے مہینے ہی اس ایکٹریس کو طلاق دی تھی جس سے اس نے 1 سال سے شادی کر رکھی تھی۔ ان دونوں نے بہت زیادہ شراب پی لی تھی، اور واپسی میں اگر تانا سردار نعمان کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ گھر تک گاڑی بھی نہ چلا سکتا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کے اسے نرمین یاد آ گئی۔ اس نے نرمین کو فون کیا، جہاں سے اسے منہ کی کھانی پڑی، اور اب وہ کمرے کے وسط میں کھڑا سگار سلگانے کی کوشش کرتے ہوئے نرمین کو گالیاں دے رہا تھا۔ پھر اس کا ذہن سائرہ کی طرف بہک گیا۔ سائرہ نے واقعی کسی سے شادی کر لی ہوگی۔ اس نے فیصلہ کیا
کہ اگر یہ بات سچ تھی تو اسے سویرے ہی اس کی تصدیق کرنی ہوگی۔ وہ سگار پیتا اور تصدیق کے مختلف طریقوں پر غور کرتا رہا۔ پھر وہ مسکرایا۔ اسے ایک ایسا شخص یاد آ گیا جو اس کے لیے عدالتوں کچہریوں کے کام کرتا تھا، شامو۔ ہاں، شامو ہی نام تھا اس کا۔ اس نے بیل پر انگلی رکھی۔ کوٹھی کے کسی افتادہ گوشے میں بیل بجنے کی آواز کے چند لمحوں بعد ہی تانا اس کے کمرے میں آیا۔ اس نے تانے کو ہدایت کی کہ اگر اسے یاد نہ رہے تو سویرے یاد دلایا جائے کہ اسے شامو نام کے کسی آدمی سے بات کرنی ہے۔ تانے کے جانے کے بعد اس نے بجھے ہوئے سگار کو ایک بار پھر سلگانے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ قابو میں نہیں تھے، اس لیے سگار نہیں سلگ سکا۔ اس پہ اس نے سگار کو ماں کی ایک گالی دی اور سامنے کی دیوار پر دے مارا۔ لالا سحر خیز تھی، لیکن اس رات وہ ایسی سوئی کہ اس کی آنکھ جب کھلی تو کھڑکی کے پردوں سے چھن کے آنے والی دھوپ پیلی نہیں، تیز چمکیلی ہو چکی تھی۔ سوتے میں اس کا تولیہ اس کے بدن سے اتر چکا تھا۔ لالا کو بڑی شرم آئی اور وہ تولیہ لپیٹتی غسل خانے میں چلی گئی۔ اس کے کپڑے نہ صرف سوکھ چکے تھے بلکہ خاصے صاف بھی ہو گئے تھے۔ لالا ایک بار پھر ٹھنڈے پانی سے نہائی، کپڑے بدل کے وہ بال تولیے سے خشک کرتی واپس کمرے میں آئی تو خود کو بہت تر و تازہ محسوس کر رہی تھی۔ عدنان کی طرف سے اب اسے اطمینان ہو چکا تھا کہ وہ واقعی ایک شریف آدمی تھا۔ لالا نے اپنے لمبے گیلے بال شانوں پر پھیلائے اور انہیں نرمی سے سلجھانے لگی۔ اسی وقت کسی نے دروازے پر شائستگی سے دستک دی۔ لالا چونک گئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ عدنان دونوں ہاتھوں میں ایک ٹرے تھامے کھڑا تھا۔ وہ مسکرایا۔ میں صرف ناشتہ ہی گھر پر کرتا ہوں، سارا دن تو باہر ہی گزرتا ہے نا۔ اس نے لالا کو دیکھا۔ رات اور اس وقت کی لالا میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ لالا کی صاف رنگت ٹھنڈے پانی کی دھاروں سے مزید نکھر گئی تھی اور رات کی بھرپور نیند نے اس کی آنکھوں کی چمک دو چند کر دی تھی۔ بھیگے بالوں کے دو واضح نشان اس کے شانوں پر دکھائی دے رہے تھے۔ پھر عدنان جیسے چونکا اور ایک شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں بہت اچھا ناشتہ نہیں بناتا، بس جیسا بھی ہے گزارا کر لو۔ لالا کو یہ سوچ کے شرمندگی ہونے لگی کہ وہ پڑی سوتی رہی اور عدنان کو ناشتہ بنانا پڑا۔ اس نے بال تولیہ میں لپیٹ کے سر پر باندھے، دوپٹہ سینے پر پھیلایا اور آگے بڑھ کے عدنان کے ہاتھوں سے ٹرے لے کے ایک چھوٹی میز پر رکھی اور محجوب ہو کر بولی، آپ نے کیوں تکلیف دی؟ میں بنا دیتی نا۔ عدنان میز کے قریب بیٹھا اور دونوں ہاتھ مل کے بولا، بڑی بھوک لگ رہی ہے بھائی۔ لالا نے اپنے حساب و ناشتہ زہر مار کیا کیونکہ وہ چائے نہیں پیتی تھی اور سلائس اس نے کبھی کھائے نہیں تھے۔ پھر بھی جب وہ میز سے اٹھی تو اسے بھوک نہیں لگ رہی تھی۔ پھر وہ نچلی منزل پہ واقع باورچی خانے میں چلی گئی۔ عدنان اکیلا ضرور رہتا تھا لیکن گھر بہت صاف تھا۔ یہی حال باورچی خانے کا بھی تھا۔ لالا نے دن کی روشنی میں گھر کو دیکھا تو اسے سب اچھا لگا۔ وہ برتن دھونے لگی۔ اس نے باورچی خانے کا فرش صاف کیا، چولہے صاف کیے اور برتن قرینے سے رکھے۔ سب کاموں سے فارغ ہو کے وہ بھی ہاتھ دھو رہی تھی کہ عدنان کے آنے کی آہٹ پر چونک گئی۔ عدنان میچ کرتے رنگوں کی قمیض اور پتلون میں اسے اچھا لگا۔ عدنان کے ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ وہ مسکرا کے بولا، میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں کام کرنے والی آ جائے گی۔ وہ اگر تمہارے بارے میں پوچھے تو اسے کہہ دینا تم میری رشتہ دار ہو اور امریکہ کا ویزا لگوانے آئی ہو، ٹھیک؟ لالا کے جواب دینے سے پہلے وہ چلا اور پھر رک کے شرمندگی سے بولا، اور ہاں، اگر تم برا نہ مانو تو کار کو ایک بار پھر دھکا لگانا پڑے گا۔ لالا کا جی عدنان سے مذاق کرنے کو چاہا۔ وہ بولی، دوسری کار کیوں نہیں لے لیتے؟ جب میں نہیں ہوں گی تو کیا کریں گے؟ عدنان ہنسا، بیٹری تبدیل کرنے والی ہو گئی ہے، آج کروا لوں گا۔ میں ویسے تو دیر سے آتا ہوں، آج جلدی آ جاؤں گا۔
اگر تمہیں پیسے ضرورت ہوں تو میرے کمرے کی دراز سے لے لینا۔ پھر لالا نے عدنان کی کار سٹارٹ کروائی۔ عدنان رکا نہیں، بس اس نے کار سے ہاتھ نکال کے لالا کو خدا حافظ کہا اور کار کچی سڑک کی دھول میں جلد گم ہو گئی۔ لالا اب گھر میں اکیلی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور گھوم پھر کے گھر دیکھنے لگی۔ عدنان کا کمرہ نچلی منزل پر کہیں تھا۔ 4 کمرے تھے، ایک تو یہ بیٹھک ہے، لالا نے ڈرائنگ روم میں کھڑے ہو کے سوچا۔ ایک کے سوا باقی کمرے بند تھے۔ ایک کمرے کا دروازہ اتھ کھلا تھا۔ لالا اس کمرے میں چلی گئی۔ یہی عدنان کا کمرہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ بیڈ پر وہ کپڑے پڑے تھے جو عدنان نے کل رات پہن رکھے تھے۔ یہ کمرہ خاصی بے ترتیبی کا شکار تھا۔ اگلا آدھ گھنٹہ لالا اپنی سمجھ کے مطابق کمرہ ٹھیک کرتی رہی۔ پھر اچانک جیسے غلطی سے کوئی کسی طاقتور آواز والی گھنٹی پہ انگلی رکھ دے اور 4 سو ایک تیز کانوں کو چبھنے والی گھنٹی بج اٹھے، لالا کے اندر ایک گھنٹی بجی اور بجتی ہی چلی گئی۔ وہ اتنے چاؤ سے عدنان کا کمرہ کیوں صاف کر رہی تھی؟ اسے لگا اس دوران وہ کچھ گنگناتی بھی رہی تھی۔ جھاڑن ہاتھ میں لیے وہ سوچنے لگی، مگر اس احساس کو کوئی نام نہ دے سکی۔ عدنان ایک بہت ہی اچھا آدمی تھا جس نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی، جو بہت نرم اور ایسے میٹھے انداز میں بات کرتا تھا جس کو سن کے اسے شروع میں حیرت بھی ہوئی تھی کہ کوئی مرد ایسے بھی بول سکتا ہے۔ پھر اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نورے کے بارے میں پتہ کرے گا، اسے تلاش کرے گا اور ان دونوں کی شادی بھی کرا دے گا۔ پھر یہ گھنٹی کیوں بجی میرے اندر؟ لالا نے سوچا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ پھر اس نے الماری کھولی اور اسے جیسے الماری میں چھپے کسی بچھو نے کاٹ لیا۔ الماری کسی عورت کے کپڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ نچلے خانے میں بے شمار زنانہ جوتے بھی رکھے تھے۔ پھر اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی۔ لالا نے گھوم کے دیکھا، ایک بوڑھی اور قدرے میلے لباس والی عورت کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ کون ہو بی بی؟ عورت نے حیرت سے پوچھا۔ لالا مسکرائی۔ میں عدنان صاحب کی رشتہ دار ہوں، ادھر امریکہ کا ویزا لگوانے آئی ہوں۔ لالا نے رٹا ہوا سبق دہرایا۔ عورت ہنسی۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ آج شاید پھر چور آ گئے۔ لالا کو حیرت تھی کہ عورت اندر کیسے آ گئی تھی، کیونکہ دروازہ اندر سے بند ہونے کے بعد چابی کے بغیر نہیں کھل سکتا تھا۔ عورت نے اگلی بات کہہ کے خود ہی وضاحت کر دی۔ میں پچھلے دروازے سے آئی ہوں، اس کی چابی میرے پاس ہے، ورنہ مجھے پتہ لگ جاتا کہ اندر کوئی ہے۔ عورت اطمینان سے اپنے کاموں میں لگ گئی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود لالا اس کی مدد کراتی رہی۔ پھر لالا نے اسے عدنان کی دراز سے کچھ پیسے نکال کے دیے اور کچھ سودا منگوایا۔ عورت کو بھی 20 روپے دیے۔ عورت بڑی شکر گزار دکھائی دے رہی تھی۔ جاتے وقت وہ خود ہی بول پڑی، بڑے اچھے آدمی ہیں عدنان باؤ، اگر تمہاری جیسی کسی سے شادی کر لیتے تو بڑے امن میں رہتے۔ تمہیں تو پتہ ہوگا کیا ہوا طلاق کے فیصلے کا۔ عورت لالا کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنی میلی چادر اپنے گرد لپیٹنے لگی۔ لالا کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو اس نے منہ پھاڑ کے کہا، کب کی ہو گئی ان کی طلاق تو؟ عورت نے اطمینان کا سانس لیا۔ اچھا ہوا جان چھوٹی، بڑی گندی عورت تھی، بڑی دید و دلیر، کہنا مت کسی سے، توبہ توبہ۔ ایک باری میں کام کرنے آئی تو یہاں سیڑھیوں کے پاس ایک مرد کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی تھی، دن دہاڑے، توبہ توبہ۔ عورت توبہ کرتی اور لالا کو بغیر پوچھے دروازہ نہ کھولنے کی ہدایت کے ساتھ بڑے دروازے سے نکلی۔ لالا نے دروازہ بند کیا اور دروازے سے پشت لگا کے کھڑی دیر تک سوچتی رہی۔